بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید۔ جس زمانے میں استور کا حکمران شاہ سلطان دوم تھا، اس زمانے میں گلگت کا حکمران شاہ سکندر ملوٹ تھا۔ شاہ سکندر ملوٹ طاہر شاہ ملوٹ کا بیٹا تھا اور پونیال کا حکمران اس زمانے میں میر نجم خان بوروش تھا۔ اور یہ میر نجم خان بوروش جو ہے یہ خان بہادر بوروش کا بیٹا تھا۔ راجہ طاہر شاہ ملوٹ نے پونیال اور گلگت کے حکمران راجہ آزاد خان بوروش کو قتل کر کے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس طرح گلگت کی حکمرانی اس زمانے میں شاہ سکندر ملوٹ اور پونیال کی حکمرانی میر نجم خان بوروش کے پاس آ گئی تھی۔ بوروش خاندان خوشوقت خاندان کا ہی ایک حصہ ہے، ایک شاخ ہے، یعنی خوشوقت کا بیٹا شاہ عالم، شاہ عالم کا بیٹا بوروش اور اس کا دوسرا بیٹا بادشاہ، اور بادشاہ کا بیٹا ملک امان، اور ملک امان کا بیٹا گوہر امان۔ تو اس طرح ان کے دوسرے بیٹے بوروش سے پھر آگے نسل نکلی اور وہ پونیال کا حکمران بن گیا، یعنی آزاد خان بوروش۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب یاسین پر راجہ گوہر امان کی مضبوط گرفت تھی۔ بادشاہ اور بوروش دونوں خوشوقت کے پوتے تھے۔ بوروش اولادوں کے پاس گلگت اور پونیال کی حکمرانی تھی، جبکہ بادشاہ کے اولادوں کے پاس یاسین کی حکمرانی تھی۔ البتہ آزاد بوروش نے گلگت کی حکمرانی راجہ طاہر شاہ ملوٹ کے ہاتھوں گنوا دیے تھے، لیکن پونیال اب بھی میر نجم خان بوروش کے پاس تھی۔ گوہر امان 1831 تک تانگیر میں غربت کی زندگی گزارتے تھے۔ آزاد خان بوروش جو ان کے کزن تھے، انہیں تانگیر سے بلا کر اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی اور یاسین کی حکمرانی بھی انہیں دے دیا۔ لیکن گوہر امان نے بعد میں آزاد خان کے بیٹے مدد خان کو قتل کر دیا، حالانکہ مدد خان نے پونیال پر قبضے میں بھی راجہ گوہر امان کی مدد کی تھی۔ پونیال اور یاسین کے خوشوقت خاندان کوہستان کے کھٹوریا خاندان کے زیر اثر تھے۔ ورشگوم اور چترال کے علاقے کو مجموعی طور پر کوہستان کہا جاتا تھا، یعنی کھوار بولنے والے لوگوں کی جگہ۔ ورشگوم میں کوہ غزر، یاسین، اشکومن اور پونیال کے علاقے آتے تھے، جبکہ چترال میں مستوج سے لے کر دیر کی سرحد تک کے علاقے شامل تھے۔ پونیال کے میر نجم خان بوروش کے پاس بھی حکمرانی زیادہ دیر نہ رک سکی اور اس کی زندگی کا خاتمہ ان کے چاچا زاد بھائی مشکولی خان بوروش نے کیا۔ اس طرح پونیال کی حکمرانی مشکولی خان بوروش خوشوقت کے ہاتھوں چلی گئی اور میر نجم خان بوروش کے بھائی عیسیٰ بہادر موت کے خوف سے مدد خان اور بوروش یعنی پونیال کے سابقہ حکمران آزاد خان کے بیٹے کو لے کر یاسین بھاگ نکلا اور راجہ گوہر امان کے ہاں پناہ حاصل کی۔ راجہ گوہر امان رشتے میں مدد خان بوروش کا بہنوئی بھی لگتا تھا۔ راجہ گوہر امان ورشگوم کا واحد حکمران بننا چاہتا تھا، یعنی پونیال، اشکومن، کوہ غزر، یاسین اور مستوج کا واحد حکمران۔ حکمرانی کی یہ لالچ گوہر امان کے دل میں ہمیشہ رہتی تھی کہ وہ اس پورے کوہستان کا حکمران بنے۔ اس خواہش میں پونیال پر قبضے کے لیے عیسیٰ بہادر اور مدد خان کی مدد انہیں درکار تھی اور وہ ان کی مدد کر سکتے تھے، لہٰذا گوہر امان نے ان دونوں پناہ گزینوں کو حفاظت اور عزت سے رکھا۔ عیسیٰ بہادر نے گوہر امان کی بات تو مان لی، لیکن ان کے لیے ایک شرط یہ بھی رکھ دی کہ وہ جب گوہر امان پونیال پر قبضہ کریں تو ان کے بھائی کے جو قاتل ہیں مشکولی خان، ان کو ان کے ہاتھوں قتل کروا دے، اور راجہ گوہر امان فوراً ہی وہ مان گئے۔ عیسیٰ بہادر اور مدد خان کی مدد سے گوہر امان پونیال پر حملہ ور ہوا اور بغیر کسی مزاحمت کے مشکولی خان کے قلعے تک شیر قلعہ میں پہنچ گیا۔ اس وقت پونیال کے حکمران موجودہ شیر قلعہ میں رہائش پذیر ہوا کرتے تھے، جسے چھیر یا چھور کہتے تھے، جو بعد میں شیر قلعہ کے نام سے مشہور ہوا۔ عیسیٰ بہادر اور مدد خان کے جاسوسوں نے قلعے کا دروازہ اندر سے کھول دیا اور مشکولی خان کے لیے حالات تنگ کر دی گئی، جس کے بعد اس نے گوہر امان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ قلعے کے باہر عیسیٰ بہادر اپنے بھائی میر نجم بوروش کا بدلہ لینے کے لیے ننگی تلوار لیے کھڑا تھا۔
مشکول خان جو ہی قلعے سے باہر نکلے تو عیسیٰ بہادر نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اب گوہرمان ویرشکوم کا واحد حکمران بن چکا تھا، لیکن حکمرانی میں توسیع کی لالچ ان کے دل میں اب بھی موجود تھی۔ وہ گلگت پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ایک بار پھر انہوں نے عیسیٰ بہادر کو منوا لیا۔ پونیال پر قبضے کے بعد گوہرمان اپنے سالے مدد خان کو پونیال کی حکمرانی سونپ کر خود عیسیٰ بہادر کے ہمراہ گلگت پر قبضے کے لیے نکلے۔ اس وقت گلگت کا حکمران شاہ سکندر ملوٹ تھا۔ 1841 کے بہارا میں ویرشکوم کا لشکر سیلاب کی طرح گلگت پہنچا تو شاہ سکندر ملوٹ بھاگ کر بگروٹ کے قلعے میں پناہ لی، جسے گوہرمان کے حکم پر گرفتار کر کے لایا گیا اور گوہرمان نے انہیں کچھ دن سونی کوٹ گلگت میں قید رکھنے کے بعد قتل کر دیا۔ اس طرح گوہرمان کی دیرینہ خواہش پوری ہوئی کہ وہ گلگت کا بھی حکمران بنے۔ گوہرمان اب کسی ایسے شخص کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا جو مستقبل میں ان کے یا ان کی نسلوں کی حکمرانی کے لیے خطرہ ثابت ہو۔ لہٰذا اس نے اپنے محسن عیسیٰ بہادر اور مدد خان کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ مدد خان اور عیسیٰ بہادر ہی تھے جنہوں نے پونیال اور گلگت پر قبضہ کرنے میں گوہرمان کا بھرپور ساتھ دیا تھا، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ ان کے صف اول کے جو لڑاکو تھے اور پلینرز تھے وہ یہ دو بندے ہی تھے۔ گوہرمان نے اپنے خفیہ کارندوں کے ذریعے شیر قلعہ میں موجود اپنے سالے مدد خان اور ان کے نابالغ بھائی ولایت خان اور سابقہ حکمران مشکول خان کے بھائی مقصد خان کو قتل کروا دیا۔ گوہرمان انتہائی احسان فراموشی کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے پونیال کے 60 سے زائد نامور افراد کو بھی قتل کروا دیا، جن کے بارے میں ان کو شک تھا کہ وہ سابقہ حکمران پونیال بوروش خاندان کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ صرف اس شک کی بنیاد پر انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس قتل و غارت سے مدد خان کے بھائی شجاعت خان بھاگ کر اپنے نانیال چترال پہنچ کر جان بچا لی اور مشکول خان کے بیٹے عافیت خان واخان میں اپنے نانیال پہنچنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ گوہرمان کے پاس موجود عیسیٰ بہادر نے پونیال سے اس قتل عام کی خبر لے کر گلگت آنے والے مخبروں کو گوہرمان سے ملنے نہیں دیا اور اسی رات کارگا نالے کے راستے بھاگ کر داریل میں اپنے نانیال پہنچ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ عیسیٰ بہادر کے بھاگ نکلنے کا گوہرمان کو شدید دکھ تھا۔ گوہرمان جب گلگت پر حملہ آور ہوئے تھے تو گلگت کے حکمران شاہ سکندر ملوٹ کے بھائی کریم خان ملوٹ بھاگ کر استور گیا تھا، جو بعد میں کشمیر چلا گیا۔ اس وقت کشمیر میں سکھوں کی حکومت تھی اور شیخ محی الدین صوبیدار پنجاب کے سکھ حکمرانوں کے نمائندے کے طور پر تعینات تھے۔ کریم خان ملوٹ نے گوہرمان کے خلاف ان سے مدد طلب کی۔ 1848 تک کشمیر مہاراجہ گلاب سنگھ کے پاس چلی گئی تھی۔ خالصہ سرکار گلاب سنگھ کی منظوری کے بعد سید ننّے شاہ کی قیادت میں خالصہ فوج گوہرمان کی سرکوبی کے لیے گلگت پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ راجہ گوہرمان گلگت سے نکل کر یاسین چلے گئے اور قلعے کو سکھوں کے لیے چھوڑ دیا۔ ڈوگرہ فوج ننّے شاہ کی قیادت میں گلگت پر قبضہ کر لیا اور گلگت پر جب ڈوگرہ فوج نے قبضہ کیا تو گوہرمان گلگت سے نکل کر یاسین چلا گیا، لیکن جاتے جاتے وہ کام کر گیا جسے تاریخ میں ان کی نسلیں کبھی بھی سننا پسند نہیں کرتے، اور گوہرمان پونیال پہنچ کر عیسیٰ بہادر جو کہ بھاگ کر چلے گئے تھے، ان کو قتل کرنے میں ناکام رہے تھے، ان کی بوڑھی ماں کو بڑے دربار میں بلا کر سر عام ایک بوڑھی بے بس اور بے گناہ بزرگ کا سر تن سے جدا کر دیا، اور تاریخ میں یہ وہ واقعہ ہے جو گوہرمان کے سارے فتوحات، بہادری اور حکمرانی سے زیادہ وزنی بدنما واقعہ ہے جو ویرشکوم کے لوگوں کو گوہرمان سے متنفر کرتی ہے۔ گوہرمان کے ہاتھ سے گلگت تو نکل گیا تھا، لیکن وہ ویرشکوم کا اب بھی حکمران تھا۔ گوہرمان نے کوہستان کے حکمران مہتر شاہ افضل کٹوریا سے مطالبہ کیا کہ علاقہ تورکھو چترال کا قبضہ بھی اسے دے دیا جائے، حالانکہ مستوج تک اب بھی گوہرمان کی حکمرانی تھی۔
توسیع پسندی کی اس خواہش نے گوہرمان کے ہاتھ سے مستوج کا علاقہ بھی گنوا دیا۔ مہتر شاہ افضل نے بجائے تورک کو گوہرمان کو دینے کے مستوج پر حملہ کر کے اس علاقے پر بھی قبضہ کر لیا، اور گوہرمان اب مستوج کا حکمران نہیں رہا تھا۔ گوہرمان ایک توسیع پسند حکمران تھا، بھلا وہ اپنے علاقے کسی اور کے پاس کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس لیے اپنے بیٹے میر ولی کو مدد کی غرض سے میر بدخشان میر شاہ کے پاس بھیجا۔ میر شاہ نے اپنے بیٹے میر شجاعت کی قیادت میں فوج دے کر گوہرمان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ یاسین سے گوہرمان لشکر لے کر شندور کے راستے مستوج پہنچا، اور بدخشان سے میر شجاعت اور میر ولی کی قیادت میں لشکر مستوج پہنچا۔ مستوج فتح کرنے کے بعد تورکھو پر قبضے کے لیے یہ فوج آگے بڑھی۔ شاہ افضل کٹوریا بھی مقابلے کے لیے چترال کی فوج اور دیر کے نواب غزن خان کی لشکر کے ساتھ تورکھو کی طرف پیش قدمی کر کے وہاں پہنچ گئے۔ شاہ افضل کے ساتھ دیر کے نواب، جبکہ گوہرمان کے ساتھ میر بدخشاں کے بیٹے میر شجاعت کا ساتھ تھا۔ دیر کے نواب اور میر بدخشاں نے لڑائی کے بجائے صلح کو ترجیح دی، اور یوں یہ لڑائی اس فیصلے پر ختم کر دی گئی کہ مستوج گوہرمان کو واپس کی جائے گی، جبکہ تورکھو کا علاقہ شاہ افضل کو دے دیا جائے گا۔ لیکن 1 سال بعد شاہ افضل کٹوریا نے معاہدہ توڑ کر دوبارہ مستوج پر قبضہ کر لیا۔ راجہ گوہرمان کی خالصہ فوج سے لڑائی اور گلگت پر دوبارہ قبضے کی کوشش کے واقعات کا ذکر اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔